الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأوصانا وأفضلنا وأكبرنا أحمر أنور أجدل أقبل أنور أجمل أكملنا ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عزوة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إلى سدرة منتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد ونگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہرجا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیم در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند محترم بھائی دوستوں بزرگوں سورہ حامیم سجدہ اس کی پچھلی آیات میں جو کل ہم نے پڑھی تھی رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کی ایک مثال دی دلیل عقلی کے طور پر کہ تم دیکھتے ہو ان بنجر زمینوں کو جو مردہ ہوتی ہیں اور پھر اللہ آسمان سے پانی برسا کر انہیں زندگی بخشتا ہے تو وہ بنجر اور مردہ زمینیں لہلہا اٹھتی ہیں پھولوں پتیوں سے پھولوں سے تو جس طرح مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کرتا ہے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کرے گا کیوں انہو علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے آج کے سبق میں فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہیں سن کر انسنا کر دیتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں سن کر انسنا کر دیتے ہیں دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں ہماری بات کو فوقیت نہیں دیتے پریورٹی نہیں دیتے اللہ فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ ایسے لوگ ہم سے چھپے ہوئے لا یخفون علینا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں ان کے دل کس چیز کی طرف راغب ہوتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر ہم انہیں بھی جانتے ہیں کس طرح قرآن کی تعلیمات سے وہ بھاگتے ہیں پیچھا چھڑواتے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے ہم انہیں جانتے ہیں ان کی نیتوں کو جانتے ہیں ان کے سینوں کے چھپے رازوں کو جانتے ہیں أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ تو کیا وہ شخص جسے ڈالا جائے گا آگ میں
وہ بہتر ہے امن یأتی آمنا، یا وہ بہتر ہے جو حاضر ہوگا امن کی حالت میں۔ ایک بندہ قیامت کے دن منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فیصلہ تم کرو وہ بہتر ہے یا جو امن کے جھنڈے تلے قیامت کے دن راحت میں ہوگا وہ بہتر ہے۔ قرآن کے ساتھ جو منسلک ہے وہ امن کی حالت میں ہوگا، اور جس نے قرآن پر دوسری چیزوں کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بچ کے دکھائے اس آیت سے مولوی، صوفی، پیر، سید، مرشد، دکاندار، زمیندار، کوئی عاقل بالغ بھائی سے سوال ہی پیدا نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یأتی آمنا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جہنمی جنہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ان کی گردنوں میں توق ہوگا، چہروں پہ لعنت ہوگی۔ یہ دنیا کے عیاش پسند لوگ، دنیا کی گاڑیوں میں گھومنے والے، یہ وہ لوگ جو شراب کے نشے میں دھت ہونے والے، یہ یاریوں پر قرآن قربان کرنے والے، یہ اپنی دنیا داری پر اسلام کو قربان کرنے والے، یہ نبی کی سنت کو بدعت پہ قربان کرنے والے، اللہ کی توحید کو شرک پہ قربان کرنے والے، ان کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے جی، جو جہاں لگا ہوا ہے وہاں ٹھیک ہے، ان کے نزدیک مذہب کی اہمیت کوئی نہیں، ان کے نزدیک اسلام کی وقت کوئی نہیں، ان کے نزدیک حیا کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ روشن ضمیر ہے، روشن خیال ہے، اور ان کے مقابلے میں دوسرا وہ جسے توحید سے محبت ہے، شرک سے نفرت، سنت سے محبت ہے، بدعت سے نفرت، توحید سیکھی کہاں سے؟ قرآن سے، سنت کہاں سے سیکھی؟ پیارے پیغمبر کے فرمان سے، جسے اسلام عزیز ہے روایات نہیں، جسے میاں نبی کی سنت عزیز ہے رسومات نہیں، جو کہتا ہے نا کائنات روٹتی ہے روٹ جائے، سارے رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، میرے یار چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، میں اللہ کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا، محمد کا فرمان نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھ آتا؟ اللہ کہتا ہے دو طرح کے بندے ہیں، یہ بھی دنیا پہ زندگی گزار کے چلا گیا، مواحد بھی دنیا پہ زندگی گزار کے چلا گیا، اب قیامت برپا ہوگی، حشر ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، بتاؤ تو صحیح جو دنیا میں عیاشیاں مارتا رہا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے دنیا پہ پھونک پھونک کے قدم رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے ہاتھ میں امن کا جھنڈا ہے مواحد کے ہاتھ میں، اور مشرک جہنم کی تہ میں جل رہا ہے، کون بہتر ہے؟ فیصلہ کرو لوگو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کون بہتر ہے؟ جس نے قرآن کو ترجیح دی وہ، یا جس نے دولت کو ترجیح دی وہ، جس نے حیا کو ترجیح دی وہ، یا جس نے بے حیائی کا درس دیا وہ، کون بہتر؟ اعملوا ما شئتم۔ پنجابی کدی یہ محاورہ سنیا جے کہ جا تیریاں کرنا تینا، جا جو دلی کار، سنے جے کدی بیان دے ہوگے نہیں؟
جا جو دلی کار پھر دیکھی جائے اے جے ایدہ مانا پنجابی ہے اعملوا ما شئتم جو تمہارا جی کرتا ہے کرتے رہو تمہاری مرضی ہے میں نے تمہیں انڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے خود مختار بنا دیا ہے قرآن کا رستہ بھی بتایا ہے شیطان کا رستہ بھی تمہارے سامنے ہے ایک طرف رحمان کی عزت ایک طرف شیطان کی چاہت ایک طرف ہے حیا دوسری طرف بے حیائی ایک طرف حلال ہے دوسری طرف حرام ہے ایک طرف عزت ہے دوسری طرف ذلت ہے ایک طرف ٹھکانہ جنت دوسری طرف ٹھکانہ جہنم اعملوا ما شئتم جو چاہو کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا اگر تم بے حیائی کی چادر اوڑھ کر رات کو گھر واپس آؤ گے نا میں تمہیں بھوکا نہیں سونا ہوگا کھانا ملے گا نیند آئے گی غنا کی لذت بھی آئے گی اطمینان قلبی نصیب نہیں ہوگا سکون نہیں ہوگا تھوڑے میں برکت نہیں ہوگی زیادہ میں بے برکتیاں ڈال دیں کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہو بما تعملون بصیر انہو بما تعملون بصیر بے شک واللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے یہ بات دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایمان سے بتاؤ کوئی گناہ کرے گا گناہ ہوتا کب ہے جب دل میں اس بات کا خیال نہیں رہتا اس بات کا خیال آتا کب ہے جب اندر اللہ کا تعلق ہوگا جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی جب انسان اللہ سے آشنا ہوگا تو پھر یہ خیال آئے گا جب اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا مانگا ہی نہیں کبھی اس سے کبھی جھکا ہی نہیں اس کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہی نہیں اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا اس بندے کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہ کرتے وقت رشید ریاض بشیر کو تو دیکھتا ہے وہ دیکھ تو نہیں رہے دروازہ بند کرتا ہے روشندانوں پہ کپڑا ڈالتا ہے سارا کچھ کرتا ہے لیکن اگر یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جس کے سامنے پیش ہونا ہے وہ دیکھ رہا ہے جس کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ دیکھ رہا ہے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو وہ غلطی کرے گا خلوت میں جلوت میں تنہائی میں رش میں اپنوں سے غیروں سے پرایوں سے یتیم کے مال میں ہیرا پھیری کرے گا غریب کے مال کو کھائے گا پڑوسیوں کے ساتھ ان کی حق تلفی کرے گا رشوت کا مال کھائے گا سود دے گا ملاوٹ کرے گا ناپ تول میں کمی کرے گا جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچے گا بولتے نہیں کیوں اس کے دل میں ہے کہ میرے ہر عمل کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ بات اس کے دل دماغ میں بیٹھ جائے گی نا تو وہ ہر قدم سوچ کے رکھے گا وہ ہر بول اپنی زبان سے سوچ کے بولے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ بے شک وہ لوگ
جنہوں نے کلام نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے قرآن کی نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے کہہ دیا نا 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 بابا نا، اب قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، جی ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں، مارکیٹ کے اصول ہیں، قرآن تو پچھلے لوگوں کے لیے تھا، اب تو جدید دور ہے، اب تو جدت ہے، اب کمپیوٹر کا دور ہے، اب سائنس کا دور ہے، اب قرآن کی آیات پہ عمل نہیں ہو سکتا، اب قرآن کی نصیحت کو نہیں مانا جا سکتا، اب قرآن کی بات کو اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بالذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی نصیحت قبول کرنے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں، لما جبکہ وہ ان کے پاس آیا، قرآن کی تعلیم ان تک پہنچی، قرآن کی آواز ان تک پہنچی، قرآن کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ گئیں، انہیں پتہ چل گیا کہ میاں حرام کام کی گنجائش کوئی نہیں، انہیں پتہ چل گیا کہ میاں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا ذبیحہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی منت منوتی حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے کنڈے حرام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، فریاد رس کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، خالی جولیاں بھرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتہ چل گیا شفائیں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب ہر شے ان تک پہنچ گئی پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے حالانکہ لکتاب عزیز، حالانکہ یہ بڑی زبردست کتاب ہے، حالانکہ یہ پوری کامل کتاب ہے، حالانکہ یہ نفع بخش کتاب ہے، حالانکہ یہ معرفتوں والی کتاب ہے، حالانکہ یہ برکتوں والی کتاب ہے، حالانکہ یہ سیدھی راہ پہ چلانے والی کتاب ہے، حالانکہ یہ سراپا ہدایت کتاب ہے، حالانکہ یہ نور ہے ہدایت کا، حالانکہ یہ اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے والی کتاب ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، اس نے محمد کی شان کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے قرآن کو نہیں مانا، اپنی دنیا داری کے اصولوں پہ لگا رہا، غیر کے اصولوں کو مانتا رہا، اللہ کے اصولوں کو اس نے نہیں مانا۔ جب نہیں مانا اس نے تو قیامت کے روز اللہ کی رحمت کی چھینٹ بھی اسے نہیں ملے گی۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا یأتیہ، اللہ کہتا نہیں آ سکتا اس کے پاس الباطل من بین یدیہ، نہ سامنے سے اگر قرآن کو نصب العین بنا لے نہیں آ سکتا، باطل گمراہی اس کے قریب نہیں آ سکتی، نہ سامنے سے جیا ولا من خلفہ ہی، نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید۔
کیوں نہیں آ سکتی گمراہی، کیوں نہیں آ سکتی بے برکتی، کیوں نہیں آ سکتی ضلالت، کیوں نہیں آ سکتی برہمی، کیوں نہیں آ سکتی اس کے پاس والی، کیوں نہیں آ سکتی اس کے پاس بے برکتی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے نہیں آ سکتی ہو لوگوں، یہ قرآن کسی انسان کا بھیجا ہوا نہیں، یہ قرآن کسی نوری کا نہیں، یہ قرآن کسی ناری کا نہیں، کسی عرشی کا نہیں، کسی فرشی کا نہیں، شجری کا نہیں، نوری کا نہیں، ناری کا نہیں، بلکہ یہ نازل کردہ من اس ہستی کی طرف سے حکیم حمید، جو بڑی حکمت والا اور قابل تعریف ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ سمجھے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو نظر انداز مت کرو، اس قرآن کے بارے میں اپنے شکوک و شبہات کو دور کرو، یہ قرآن تمہارے تحفظات کو دور کرے گا، تمہارے اندر کے سوالات کے جوابات دے گا۔ اس قرآن سے جب تعلق بنے گا تو جہالت کے اندھیرے جھک جائیں گے اور ہدایت کی روشنی تمہارے دل دماغ کو منور کر دے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا